الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظن بالله رواه مسلم أو كما قال رسولنا وحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ فقال يا رسول الله ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. رواه البخاري في الصحيح. وعن رجل من الصحابة رضي الله عنهم أنها جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أقيس الناس ومن أحزم الناس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا للموت أولئك هم الأقياس ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورده المنذري في الترغيب. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، انسان زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے موت تک پہنچتا ہے. ہر انسان پر خوشی آتی ہے، ہر انسان پر غم آتا ہے، ہر انسان اپنی زندگی میں راحتیں دیکھتا ہے، ہر انسان تکلیفیں دیکھتا ہے. یہ قاعدہ سب کے لیے برابر ہے. اس میں انبیاء بھی داخل ہیں، اس میں بادشاہ بھی داخل ہیں. یعنی نیکی کی لائن میں سب سے اونچی ہستیاں انبیاء ہیں. یہ ان کے ساتھ بھی معاملہ ہے کہ وہ خوشیاں بھی دیکھتے ہیں، غم بھی دیکھتے ہیں، ان پر راحتیں بھی دیکھتے ہیں اور وہ تکلیفیں بھی سہتے ہیں. یہ بادشاہوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. بادشاہ خوشیاں بھی دیکھتے ہیں، غم بھی دیکھتے ہیں. بادشاہ راحتیں بھی پاتے ہیں، تکلیفیں بھی پاتے ہیں. اس سے کوئی انسان مبرہ نہیں ہے. یہ نظام کائنات اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ انسان ان ادوار، ان مراحل سے گزر کر اپنی موت کے وقت کو جا پہنچتا ہے. یہ کس لیے آتے ہیں؟ انسان پر خوشیاں، تکلیف، غم، دکھ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. میں لوگوں کو چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیتا رہوں گا. کس لیے؟ تاکہ یہ قیامت کے دن کے بڑے جھٹکے سے بچ جائیں. یعنی بڑی تکلیف، بڑی جہنم اور جہنم کا عذاب اس سے بچ جائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ واپس میری طرف آ جائیں، تاکہ یہ واپس میری طرف آ جائیں. جب کسی انسان پر کوئی صدمہ آتا ہے، وہ صدمہ اللہ کی نعمت ہوتا ہے. جب کسی انسان پر کوئی صدمہ آتا ہے، وہ صدمہ اس کے لیے نعمت ہوتا ہے. وہ کیسے؟ عزیز قریبی فوت ہو گیا، یہ تو صدمہ ہے. یہ اس پر اس لحاظ سے نعمت ہے کہ اس کو اللہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جیسے یہ تیری آنکھوں کے سامنے چلا گیا، تیرے نہ چاہنے کے باوجود ایک نہ ایک دن خود تیرے اپنے بارے میں نہ چاہنے کے باوجود تجھے بھی یہاں سے جانا ہوگا. لہذا آج سبق لے لے اسی سے. تو یہ تیرے لیے ایک نصیحت کا سامان ہے، نعمت کا سامان ہے کہ موت یاد آ گئی ہے. ورنہ انسان پر تو موت کا خیال گزرتا ہی نہیں ہے. سارا دن دنیا کا چلاؤ ہوتا ہے، موت کا خیال تک نہیں آتا. لیکن جب قریب کا کوئی آدمی فوت ہوتا ہے، وقت تو اس کا مقدر ہی تھا، وہ تو اس نے جانا ہی تھا اس وقت پر، اس میں اس کو کوئی نہیں روک سکتا تھا. لیکن پیچھے والوں کے لیے
جہاں صبر کا حکم ہے وہاں عبرت کا حکم ہے، کہ جیسے یہ اچانک چلا گیا، خاص طور پر ہمارا یہ بھائی، اچانک اطلاع ملی، اچانک پتہ چلا، کوئی خواب خیال بھی نہیں تھا کہ اس طرح اطلاع ملے گی، لیکن زندگی میرے بھائیو ایسے ہی ہے، موتیں ایسے ہی آیا کرتی ہیں کہ وہ اخذناہم بغتۃ وہم لا یشعرون۔ اللہ فرماتا ہے بعض دفعہ ہم موت بھیجتے ہیں، اگلے کو خیال بھی نہیں ہوتا، ایک دم اس پر موت آ جاتی ہے اور اس کو پتہ تک بھی نہیں چلتا۔ میرے عزیز بھائیو، یہ رہنے کا جہان نہیں ہے، یہ جانے کا جہان ہے۔ پیچھے والوں کے لیے صبر کریں گے اجر پائیں گے، صبر نہیں کریں گے واویلا کریں گے بے فائدہ ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اور اصل صبر وہ ہے، اصل صبر وہ ہے۔ اللہ کے نبی گزرے قبرستان سے، تو ایک عورت بیٹھی تھی، تو اس کا بیٹا فوت ہو گیا تھا، وہ روئے جا رہی تھی، تو آپ نے اس کو غالباً صبر کا حکم دیا، تو اس نے دیکھا تو تھا نہیں کہ کون ہے، اس نے کہا تمہیں کیا پتا مجھے کیا تکلیف گزری ہے، آپ چلے گئے۔ کسی نے اس کو بعد میں بتایا یہ حضور علیہ السلام تھے، تو وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں چلا، میں صبر کرتی ہوں، آپ نے مجھے صبر کا کہا ہے۔ تو آپ نے اس وقت فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، اللہ کی بندی اصل صبر تو وہ ہے جب پہلی چوٹ پڑے تو کہے اللہ میں راضی ہوں، کا صبر تو وہ ہوتا ہے۔ رو دھو کے تو سارے ہی صبر کر لیتے ہیں، صبر آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب پہلی چوٹ پڑی آپ پر تو فوت ہو گیا، آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اے اللہ ہم نے آپ کا فیصلہ قبول کیا ہے، مانا ہے، میں راضی ہوں، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ باقی دکھ سے آنسو چھلک پڑے یہ انسان کے بس کی چیز نہیں ہے، اس کا منہ، اس کی زبان یہ اس کے بس میں ہے، وہ کیا بولنا چاہتا ہے یہ اس کے کنٹرول میں ہے، اس کی زبان اس کے دماغی ارادے کے بغیر نہیں چل سکتی، آنکھ اس کے ارادے کے بغیر بھی برس سکتی ہے، اس پہ اس کا کنٹرول نہیں چلتا۔ ہمیں زبان کنٹرول کرنے کا حکم ہے، ہماری زبان سے بول یہ نکلے اللہ میں تجھ پہ راضی، اللہ میں تیرے فیصلوں پہ راضی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا جب لخت جگر صاحبزادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، یہ رہتے تھے اوالی میں، آپ کی جو باندی تھی ماریہ قبطیہ اوالی میں رہتی تھی۔ موجودہ اوالی یہ ہے، مدینہ منورہ مسجد نبوی سے جنت البقیع کی طرف جائیں، جنت البقیع کی جو شمالی دیوار ہے اس سے آگے بلال مسجد کی طرف چلنا شروع کریں، درمیان کا علاقہ یہ اوالی کہلاتا تھا۔ یہاں کھجوروں کا باغ تھا، تو حضرت ماریہ یہاں رہتی تھی جن کے بطن سے آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے، تو آپ جایا کرتے تھے ان کو ملنے کے لیے، جاتے تھے ان کو چومتے تھے، ان کو پیار سے چومتے بھی تھے، سونگھتے بھی تھے، سونگھنا پیار سے جیسا کہ پھول سونگتا ہے، خوشبو پانے کے لیے، محبت کی وجہ سے، یہ بتانے کے لیے کہ اولاد سے محبت کی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں تو کئی مرد ایسے ہیں بچہ جب تک چلنے پھرنے کے قابل نہ ہو جائے ہاتھ بھی نہیں لگاتے۔ حضرت ابراہیم کا انتقال 18 مہینے کی عمر میں ہوا ہے، 1.5 سال میں، اور آپ اس سے پہلے جاتے تھے تو وہ مشکل سے کوئی سال کا 6 مہینے کا بچہ ہوتا تھا، آپ اس کو اٹھاتے، چومتے، اور پھر آپ اس کو سونگھتے، خوشبو لیتے اس کی، یہ بتانے کے لیے کہ باپ بچوں کو پیار دیا کرے چاہے وہ چھوٹا سا بچے کیوں نہ ہو۔ تو جب ان کے آخری لمحات تھے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی گئی کہ ابراہیم کے سانس اکھڑ رہے ہیں، آپ تشریف لے گئے وہاں اوالی میں، تو آپ نے حضرت ابراہیم کو لیا تو اپنی گود میں بٹھایا، تو اس وقت تلفظ انفاسہ الاخیرہ، اپنے آخری سانس لے رہے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا یا ابراہیم انا لا نغنی من اللہ عنک شیئا، ابراہیم اللہ کے فیصلے کے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے، وہ اس کا فیصلہ ہے، ہمیں ماننا ہے، ہم اس کے فیصلے کے آگے کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن آخر روح پرواز کر گئی اور بیٹے کی روح پرواز کر گئی، اور اتنی چھوٹی عمر میں کر گئی، تو اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، آپ رو رہے تھے، تو ساتھ عبد الرحمن بن عوف بیٹھے تھے تو وہ بھی رونے لگ گئے، تو اسامہ بن زید بیٹھے تھے تو وہ اونچا اونچا رونے لگے۔ جب اللہ کے نبی کے آنسو چھلکے تو عبد الرحمن بن زید نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں، یعنی آپ تو بڑے صبر کا درس دینے والے ہیں، آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا انہا لرحمۃ، عبد الرحمن یہ نرم دلی کی علامت ہے، دل نرم ہو سخت نہ ہو تو موت پر آنسو آ جایا کرتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ابراہیم کی طرف رخ کر کے اپنے بیٹے ابراہیم کو کہا ابراہیم انا بفراقک لمحزونون،
ابراہیم تیرے دنیا سے جانے کا مجھ محمد کو بڑا دکھ ہے آج۔ یہ بتایا کہ اولاد سے محبت ایک فطری چیز ہے۔ اور پھر فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن، کہ ابراہیم میری آنکھوں سے آنسو چھلک رہے ہیں اور میرا دل بڑا دکھی ہے، لیکن لا نقول الا ما یرضی ربنا، ابراہیم آج محمد کی زبان سے وہ لفظ نکلے گا آپ کی موت پر بھی جس سے اللہ راضی ہوگا، اس زبان سے وہ کوئی ایسا لفظ نہیں کہیں گے جس سے رب ناراض ہو جائے۔ تو آپ نے ہمیں دستور بتایا کہ بیٹے فوت ہوتے ہیں، بھائی فوت ہوتے ہیں، رشتہ دار قریبی فوت ہوتے ہیں، دل دکھی ہو جاتا ہے، آنسو چھلک پڑتے ہیں، کوئی حرج نہیں، یہ نرم دلی کی علامت ہے، لیکن زبان سے وہ لفظ نکلے جس سے رب راضی ہو۔ تو آپ رو رہے تھے، حضرت اسامہ بن زید ساتھ بیٹھے تھے تو وہ اونچا اونچا رونے لگ گئے، آپ نے خاموش کرایا کہ نہ رو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی تو رو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا البکاء من الرحمن والصراخ من الشیطان، اسامہ میرے آنسو بہہ رہے ہیں، زبان کچھ نہیں بول رہی، یعنی دھاڑ واڑ ہے ہوئے میری منہ سے کچھ نہیں نکل رہا۔ آپ نے فرمایا ایسا رونا تو رب کی رحمت ہے، والصراخ من الشیطان، ایسا رونا جس میں زبان سے الفاظ بھی نکل رہے ہوں، ہے ہمیں چھوڑ کے کہاں چلا گیا ہے، تیری کو جانے کی عمر تھی، ہے تیری جگہ میں مر جاتا، ہے یہ ہو جاتا۔ اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض ہے، اس کی جگہ تو مر جاتا، یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے یا تو نے کرنا ہے کہ اس کے مرنے کا ٹائم ہے یا تیرے مرنے کا ٹائم ہے ہمیں چھوڑ کے کہاں چلا گیا، وہ وہیں چلا گیا جہاں آپ نے جانا ہے۔ آپ اللہ کے فیصلوں پر اس طرح کے جملے بولتے ہیں، زبان سے رونا، زبان سے رونا ہے کر کے، آپ نے فرمایا من الشیطان، یہ شیطان کا دخل ہے۔ اسامہ تم زبان سے رو رہے ہو، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے رو رہا ہوں، میرا رونا رحمان کی طرف سے ہے، تیرا رونا شیطان کی طرف سے ہے۔ دکھ فطری چیز ہے، ہوتا ہے، آنسو بھی چھلکتے ہیں، دل بھی دھڑکتا ہے، غم زدہ بھی ہوتا ہے، یہ سنت ہے میرے نبی کی، لیکن زبان سے اللہ کی نافرمانی کے الفاظ بولنا یا اللہ کے فیصلوں کو قبول نہ کرنے کے الفاظ بولنا یا ہے کرنا، یہ منع ہے شریعت میں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ دکھ درد قبول ہے، لیکن جزا فضا وویلا نوحہ کرنا یہ غلط ہے۔ ہمارے ہاں دیہاتوں میں ایک عورت رو رہی ہوتی ہے جہاں فوتگی ہوتی ہے، دوسری عورت آ کے اس کو گلے لگے گی، وہ آنے والی روئے گی یا بیٹھنے والی بھی روئے گی، پھر تیسری عورت آ کے گلے لگے گی تو وہ آنے والی بھی روئے گی، بیٹھنے والے بھی روئے گی، جب تک یہ مجلس چلتی رہے والا شام تک اس بیٹھنے والی کو ہر عورت کے ساتھ رونا پڑتا ہے۔ یہ غیر فطری چیز نہیں ہے؟ یہ کیسے فطرت کے مطابق ہو سکتی ہے؟ ایک انسان سارا دن رو بھی نہیں سکتا، چاہے اس کا نوجوان بیٹا کنوارے پن میں کیوں نہ فوت ہو جائے، رونے کی ایک حد ہوتی ہے جس پر جا کر آنسو خشک ہو جاتے ہیں، پھر دل دکھی تو رہتا ہے لیکن آنسو نہیں بہتے۔ ہر عورت کا آ کر اس کو گلے ملنا اور اس عورت کا پھر رونا یہ بتانے کے لیے کہ مجھے ابھی تک دکھ ہے، یہ غیر فطری چیز ہے۔ پھر آنے والی عورت کا بھی آواز کے ساتھ رونا، ملتے ہی دھاڑ مار دی اور بیٹھنے والے بھی دھاڑ مار دی، شیطان کا عمل ہے، شیطان کا عمل ہے۔ جو وہ آ کر دیکھو میرے بھائیوں، یہ ممبر آپ کو قرآن حدیث بتانے کے لیے بنایا گیا ہے، یہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ میں آپ کو اپنے نبی کی سیرت اور شریعت بتا رہا ہوں کہ موت اور فوت کے وقت میں آنکھوں سے رونا، دل کا دھک دھک کرنا عین ٹھیک ہے، بالکل درست ہے اور میرے نبی نے کیا ہے، لیکن زبان سے رونا یعنی ہے کرنا اور زبان سے بولنا اور ایسے بولنا جس سے رب ناراض ہو کہ یا اللہ اس کو کیوں لے لیا، اس کے کو جانے کا وقت تھا، ہمیں لے لیتا، یا اللہ اس کو تو نہ لیتا، اس طرح کی باتیں کرنا یہ رب کو ناپسند ہے۔ اور عورتوں کا آ کر آواز سے رونا حرام ہے، عورتوں کا آ کے آواز سے رونا شیطان کا کام ہے، عورتوں کا آ کے آواز سے رونا، ہاں مجھے اچانک حدیث یاد آ گئی، عورتوں کا آ کر یا مردوں کا ان کے اوپر رونا یہ اس میت کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان المیت لا يعذب ببقاء اہلہ، جب اس کے گھر والے پیچھے دھاڑ مار کر کے رو رہے ہوتے ہیں، ان کے اس رونے کی وجہ سے میت کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ پیچھے والوں کے ذمہ تو یہ تھا کہ وہ نیک اعمال کرتے تاکہ ایصال ثواب پہنچتا، پیچھے والے بچائے نیک اعمال کرنے کے گناہ میں لگ گئے، رب کو ناراض کرنے میں لگ گئے، تو یہ جس گھر میں میت تھی اسی گھر میں رب کی شریعت توڑی جا رہی ہے،
शरीयत यूँ तोड़ी जा रही है कि आवाज़ से रोया जा रहा है की जा रही है, इसका असर मैयत पर पड़ता है और मैयत को तकलीफ़ होती है। ये कैसी मैयत के साथ हमदर्दी है कि हम बजाय मैयत को राहत पहुँचाने के, उसकी माँ सारा दिन रोए और मैयत को तकलीफ़ दे, उसकी बहनें सारा दिन रोएं और मैयत को तकलीफ़ दें। ऐसे मौके की शरीयत ये है, जब अगली औरत आए तो वो कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमने अल्लाह का फ़ैसला कबूल किया है। और बैठने वाली औरत ज़बान से बस इतना कहे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमने अल्लाह का फ़ैसला कबूल किया है। बाकी आंसू बह रहे हैं, बेबस, कोई अर्ज की बात नहीं। आने वाली औरत के भी आंसू बह पड़े, लेकिन अल्फाज से आंसू का तासुर नहीं ज़ाहिर हुआ तो कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन हर औरत का के आवाज़ से रोना और बैठी औरत का हर औरत को मिलते वक्त आवाज़ से रोना मैयत की तकलीफ़ और अज़ाब में इजाफ़ा कर देता है। मेरे भाइयों, शरीयत समझें, हम शरीयत समझें, हम शरीयत समझें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पूरा दीन दिया है। दुख के वक्त में दुख करने का हमें इजाज़त दी है, लेकिन उसकी हदूद व क़यूद बताई हैं कि हमने कैसा रोना और कैसा नहीं रोना, कैसा सब्र करना है। सब्र करना है इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल ऊला, पहली चोट पे कहना है अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरे फ़ैसलों पे हम राज़ी। ये कमाल सब्र है, और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखलाया और सहाबा ने करके दिखलाया। अज़वाज मुताहरात में से किसी का इंतकाल हो गया, एक सहाबी अल्लाह के रास्ते में थे, गालिबन अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। किसी ने कहा कि ज़ौजा मुताहरा का इंतकाल हो गया है। सहाबा को जो ज़ौजा मुताहरा से मोहब्बत थी, हम उसको सोच भी नहीं सकते, उनके ईमान को कौन पहुँच सकता है। हमें अपनी हकीकी माओं से इतनी मोहब्बत नहीं है जितनी सहाबा को अज़वाज मुताहरात से थी। इसलिए कि कुरान कहता है अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की बीवियाँ उम्मत की माएँ हुआ करती हैं, वो हमारी माँ हैं। अम्मी आयशा हमारी माँ है, अम्मी जुवैरिया हमारी माँ है, अम्मी सफ़िया हमारी माँ है, हज़रत खदीजा हमारी माँ है, हज़रत सफ़िया हमारी माँ है, हज़रत सौदा हमारी माँ है, हज़रत आयशा हमारी माँ है, हज़रत मैमूना हमारी माँ है, हज़रत जुवैरिया हमारी माँ है, हज़रत हफ्सा हमारी माँ है, हज़रत हिंद हमारी माँ है, हज़रत सलमा हमारी माँ है। ये सब हमारी माँ हैं, अल्लाह के नबी की बीवियाँ। जब उनको इतला मिली कि आपकी माँ यानी अज़वाज मुताहरात का इंतकाल हो गया है, क्या अमल किया साहबी ने? घोड़े पर सवार थे, नीचे उतर और मुसल्ला बिछा दिया और 2 नफल पढ़ने शुरू कर दिए कि सदमा आया है तो रब को पुकारेंगे। नफल पढ़कर फिर अल्लाह के आगे दुआएं मांगी। और हमें जब मिले इतला कि कोई फौत हो गया है, रब तो उसी वक्त ही भूल जाता है। बस फिर जज़ा फ़ज़ा है शय और अल्लाह के ख़िलाफ़ जुमले। यहाँ तक एक वालिद ने कहा, कुछ अर्सा पहले की बात है, उसका नौजवान बेटा फौत हो गया, तो जब उसको इतला मिली कि मेरा बेटा फौत हो गया, तो उसने इन्हीं लफ्ज़ों में कहा कि अल्लाह तूने उसकी इस उम्र में क्यों जान ली है, अल्लाह तूने इस उम्र में क्यों जान ली, अभी तो जवान था वो, अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी, या अल्लाह इस उम्र में तूने क्यों उसकी मौत दी, अल्लाह उसकी जगह तू मुझे बुला लेता, उसको क्यों बुलाया। रब पर भी एतराज़ होते हैं, बंदे को भी सजता है रब के पर बातें करना। मेरे अजीज़ भाइयों, हम रज़ा बर कज़ा वाले हैं, हम उसके फ़ैसलों को कबूल करने वाले हैं। सब्र सब्र सब्र, सब्र का अजर क्या है? इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। दिन क़यामत का होगा, जिस आदमी पर सदमा टूटा और उसने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह का फ़ैसला कबूल है, हमें कोई इश्काल नहीं है। दुख से भला आंसू बहते रहें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन ज़बान से क्या कह रहा है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अल्लाह हर हाल में तेरा शुक्र है। अल्लाह क़यामत वाले दिन इस सब्र करने वाले को इतना अजर देगा बिग़ैर हिसाब, जिसको ये शुमार भी करना चाहे तो शुमार भी नहीं कर सकता, जिसको शुमार भी नहीं कर सकता, सब्र पर वो इनाम मिलेगा। बाज़ दफ़ा बेटा अपने सामने फौत हो जाता है, तिरमिज़ी की हदीस है, जब किसी आदमी का बेटा फौत होता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है हल कबज़्तुम समरत फ़ुआदिही, तुमने इस उसके बाप के बारे में पूछता है, तुमने उसके जिगर का टुकड़ा छीन लिया? तो वो कहते हैं नाम या अल्लाह, ऐ अल्लाह वाकई जिगर का टुकड़ा था कि उसको मौत आने के वक्त बाप को ऐसे तकलीफ़ हुई जैसे जिगर के टुकड़े कर दिए। तो अल्लाह ताला अगला सवाल ये करता है, हदीस में है, क्या कहा था मेरे बंदे ने जब उसका बेटा फौत हुआ था? तो वो कहते हैं अल्लाह हमीदा का वस्तरजा, उसने कहा था 2 जुमले बोले थे,
ایک جملہ بولا تھا استرجع، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسرا بھی کچھ کہا تھا حمدک، دوسرا اس نے کہا اے اللہ ہر حال میں تیری حمد ہے، ہر حال میں تیرا شکر ہے، تو جان دے دے تیرا شکر، تو جان لے لے تیرا شکر، ہم کسی معاملے میں تیری ناشکری نہیں کرتے، اے اللہ ہر حال میں تیرا شکر، ہر حال میں تجھ پہ راضی ہیں۔ کہ یہ دو جملے کہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا میرا بندہ، میں نے جگر کا ٹکڑا کھینچ لیا، دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور وہ اس حالت میں بھی کہتا ہے کہ اللہ ہم راضی ہیں تجھ پہ، اور کوئی بول میری نافرمانی کا، ناشکری کا، گلے شکوے کا نہیں بولتا۔ اللہ فرماتا ہے پھر جاؤ فرشتو، جنت میں ابنوا لہ بیتا فی الجنہ، جنت میں ایک محل بنا دو، سموہ بیت الحمد، اس محل کے اوپر پھٹی لگا دو، اس پر لکھو بیت الحمد۔ یہ محل اس آدمی کو ملے گا کہ جس کو اطلاع ملی تھی کہ میرا بیٹا فوت ہوا، اور اس نے اس وقت بھی میری حمد کی تھی اور کہا تھا اللہ ہم تجھ سے ہر حال میں تیرے شکر گزار ہیں، کہا یہ محل اس کے نام کا لکھ دو۔ ادھر یہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک بول اور بولتا ہے کہ اللہ ہر حال میں تجھ پہ راضی ہیں، فرشتوں کو حکم ملتا ہے اور ایک محل بنا دیا جاتا ہے، یہ محل اس کے نام ہو جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس جو ایسے بولتا ہے کہ اللہ اس کی عمر تھی جانے کی، مجھے بلا لیتا، اس عمر میں کیوں بلایا؟ رب میرے بھائیوں بے نیازوں کا بے نیاز ہے، ہماری ناشکریوں سے اس کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے بھی نافرمان اور ناشکرے ہو جائیں اس کی ذات اور بادشاہت میں رتی برابر فرق نہیں پڑتا، اس سے محل اس آدمی کا ضائع ہو جاتا ہے، باقی میرے رب کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ اس طرح کے جملے بولنے سے جنت کا محل جو ملنے والا تھا اس کو، وہ بھی ہاتھ سے گیا، اور اوپر سے اس طرح کے جملے بولنے سے رب کی ناراضگی لے کر جہنم کا سامان بھی اپنا بنا لیا۔ یہ کیسی دانائی ہے؟ شریعت ہمارے لیے سب کچھ ہے، ہم رب پر شکوے کر کے رب کا کیا بگاڑ لیں گے؟ اور وہ ایسا غنی بادشاہ ہے، وہ کہتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم، اے لوگو تمہارے پچھلے اور اگلے، تمہارے زندہ اور مردہ، تمہارے گئے ہوئے اور موجودہ انسان، تمہارے جن اور انسانات، سب کے سب کیسے ہو جائیں؟ کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم، یہ سارے میرے نافرمان ہو جائیں، کوئی ایک بھی میری تعریف نہ کرے، میرا شکر نہ کرے، میرے پر گلے شکوے اعتراض، میرے آگے سجدہ کرنے چھوڑ جائیں، میرے خلاف ہو جائیں، تو پوری کائنات کے سب سے بدترین انسان کی طرح ہو جائیں، مسجدیں ویران ہو جائیں، ایک جبین میرے آگے نہ جھکے مجھے سجدہ کرنے کو، میرے قرآنوں کو سب ختم کر دیں، میرا نام لینا بند کر دیں، اس کی بے نیازی دیکھو۔ وہ کہتا ہے سارے بھی ایسے کر دو، ما نقص ذالک من ملک شیئا، میری بادشاہت میں رتی برابر بھی فرق نہیں پڑتا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بادشاہ بے انان مطلق العنان ہے، وہ واحد ہے، قہار ہے، جبار ہے، مالک ہے، خالق ہے، ساری کائنات کا اکیلا مالک ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے انسان ہو، انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے در کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی، اللہ بے نیاز ہے، الحمید، اسے تمہاری حمد کی بھی ضرورت نہیں ہے، اسے تمہاری تعریفوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، بے نیاز بادشاہ ہے۔ اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، ماں باپ کا تانا نہیں سن سکتا، وہ ماں باپ نہیں ہے اس کے، اولاد کے آگے جھک نہیں سکتا، اولاد نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کا ہے ہی کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اس پر شکوے، اس پر اعتراض اور اس پر جملے کہنا نادانی ہے میرے عزیز بھائیو۔ شکر اور صبر، شکر اور صبر۔ حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا مومن کی 5 انگلیاں گھی میں ہیں، ہماری اردو میں اس کا ترجمہ، آپ نے فرمایا مومن ایمان والے کی تو 5 انگلیاں گھی میں ہیں، خسرا خیر ہی خیر ہے، اس کے تو کوئی نقصان ہے ہی نہیں۔ کیسے نقصان نہیں ہے؟ اس کے نقصان ہو جاتے ہیں، مصیبتیں آ جاتی ہیں، گھر گر جاتے ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، اولادیں فوت ہو جاتی ہیں، نقصان ہے؟ کیسے نقصان نہیں ہے؟ کیسے 5 انگلیاں گھی میں ہیں؟ آپ نے فرمایا ان اصابتہ سرا حامدہ، اگر اس کے اوپر اللہ کوئی خوشی بھیج دیتا ہے پھر تو 5 انگلیاں گھی میں آنا سمجھ میں آتا ہے، یہ خوشی کے وقت شکر کرتا ہے، کہتا اللہ تیرا شکر تو نے مجھے یہ چیز دی، اللہ تیرا شکر تو نے دی، میرا کوئی کمال نہیں۔ گھر بنا لیا، کہتا اللہ میں نے نہیں بنایا، تیرا شکر تو نے دیا ہے۔
کاروبار اچھا چل گیا، اللہ تیرا شکر تو نے گاہک بھیجے ہیں۔ کوئی اچھی چیز مل گئی، اللہ کہتے تو نے دیا، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ جب اللہ کے آگے یوں جھک جاتا ہے، کہتے اللہ تیرا دیا ہوا میرا نہیں ہے، اللہ اس کی جنت میں جگہ بنا دیتا ہے۔ لیکن جب تکلیف آتی ہے، اب 5 انگلیاں گھی میں کیسے ہوں گی؟ آپ نے فرمایا ان اصابت ذرا، اگر اس کے اوپر تکلیف پہنچ جاتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ صبر سے کام لیتا ہے، کہتا ہے اے اللہ ہم راضی ہیں تجھ پہ۔ تکلیف کے وقت میں کہتے ہیں اللہ راضی ہے تجھ پہ، اللہ اس کی صبر پر جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ تو مومن کی 5 انگلیاں گھی میں ہیں، شکر نعمت ملے تو بھی جنت میں محل بن رہے ہیں، تکلیف ہے تو بھی جنت میں محل بن رہے ہیں۔ مومن تو سراپا خیر ہی خیر کا مجموعہ ہے۔ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، سکھ بھی آئیں گے دکھ بھی آئیں گے، سکھ میں ہم فرعون نہیں بن جائیں گے، اللہ کو بھول کر گردنیں سیدھی کر کے گردنوں میں سریے نہیں ڈال لیں گے، اور دکھ میں ہم مایوس نہیں ہو جائیں گے، رب کے ناشکرے نہیں ہو جائیں گے، اللہ کے خلاف ہم باتیں کرنا شروع نہیں کر دیں گے، اس لیے کہ جو چل چلاؤ کا جہان ہے یہاں کس نے رہنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کا کیا ترجمہ ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے انا للہ، اے اللہ اس میں کوئی شک نہیں ہم تیرے ہی ہیں، جیسے یہ تیرا تھا ہم بھی تیرے ہی ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اے اللہ جیسے یہ تیرے پاس آ گیا ہے ہم بھی پیچھے آنے والے ہیں۔ یہ ترجمہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا کہ اے اللہ تو نے اس کو لے لیا، یہ کوئی نئی بات نہیں، پیچھے ہم بھی آنے والے ہیں، ہم تیرے فیصلوں پہ راضی ہیں، سارا تیرا مال ہے، کہتے ہیں نا سب رب کا مال، یا اللہ یہ بھی تیرا مال تھا ہم بھی تیرا مال ہے، یہ تو نے اپنے پاس بلا لیا کل تو ہمیں بھی بلا لے گا، ہم تیرے فیصلوں پہ راضی ہیں۔ یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو اللہ کے فیصلوں پہ میرے عزیز بھائیو راضی رہنا، اللہ کو راضی کرتے رہنا۔ باقی دنیا ہے چل چلو ہے، یہ جہان چلتا رہے گا، لوگ آتے رہیں گے آگے جاتے رہیں گے، اس تلمبا میں کوئی اور بستا تھا آج کوئی اور بستا ہے، کل کوئی اور بسے گا، ہم مر جائیں گے لوگ قبروں پہ آئیں گے، ہمارے بہن بھائی آئیں گے روئیں گے، وہاں دکھڑے سنائیں گے یعنی آنسو بہائیں گے اور پھر چلے جائیں گے، پھر وہ مر جائیں گے، پھر پیچھے والے آئیں گے۔ ہم تو دنیا میں بہاریں رہیں جنگل رہے منگل رہے، ہمیں اس سے کیا پرواہ ہے، جو مر جاتا ہے من مات فقد قامت قیامت ہو۔ آپ نے فرمایا جو مر گیا اس کی قیامت تو اسی وقت ہی قائم ہوگی، اس کو کیا دنیا میں پیچھے پلازے بنے، اس کو کیا مامو شہر بازار میں کوئی نئی بلڈنگ بن جائے، اس کو کیا پیچھے گھر والے روتے رہیں، وہ اپنی دنیا سمیٹ گیا ہے، وہ قبر میں چلا جاتا ہے، پیچھے جو بھی ہوتا رہے، ہمیں کیا جو دنیا میں میلے رہیں گے، تہ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے، بہن بھائی سب آ کے رویا کریں گے، عزیز و اقربا جان کھویا کریں گے، ہمیں آنسوؤں میں ڈبویا کریں گے، پڑے بے خبر ہم تو سویا کریں گے۔ ہمیں کیا جو دنیا میں، ہمیں کیا اصل سے تربت، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تربت کہتے ہیں قبر کو، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ چل چلاؤ کا جہان ہے، کوئی پھول چادر چڑھاتا رہے گا، کوئی شمع تربت جلاتا رہے گا، تعلق جو دنیا سے جاتا رہے گا، نہ رشتہ رہے گا نہ ناتا رہے گا، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ غریب ہوں گے غنی گھرانے بھی ہوں گے، دیس ہوگا مسافر خانے بھی ہوں گے، شادیاں ہوں گی شامیانے بھی ہوں گے، محفلیں ہوں گی آنے جانے بھی ہوں گے، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہ خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ اہل خرد ہوں گے فرزانے بھی ہوں گے، بڑے دیوانے ہوں گے سمجھدار ہوں گے، ہر قسم انسانیت آتی رہے گی، لیکن ہم اس دنیا سے ایسے چلے جائیں گے کہ ہمیں دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوگی۔ قبر میں جاتے ہی فرشتہ پوچھے گا بتا کیا تیاری کر کے لایا ہے؟ یہاں تو دھونی ہی اور تھی کہ ہمارے گھر پہ کب نیا پینٹ ہوگا تاکہ محلے والوں کو پتہ چلے، ایسا تو گھر ہی کسی کا نہیں ہے۔ ساری زندگی مال و متاع اکٹھے کرنے میں لگ گئی اللہ کو ناراض کر کے۔ دنیا کمانا منع نہیں ہے، دنیا کمانا منع نہیں ہے بلکہ ثواب ہے، لیکن ایسی کمانا منع ہے جیسی آج ہم کما رہے ہیں۔ نہ اس میں بہنوں کی جائیداد کا خیال ہے، بہنوں کی جائیداد میری جیب میں، نہ چھوٹے بھائیوں کو پورا حصہ دینے کا خیال ہے، ان کا بھی اچھا حصہ میری جیب میں، ہلکا حصہ ان کے پاس، اور نہ ہی کسی کے قرضہ دینے کا خیال ہے کہ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہے بعد میں قرضہ دے دوں گا، اور نہ ہی سودا بیچتے ہوئے جاناداری سے کام لینے کی بات ہے۔ جو ذرا ڈنڈی اچھی مار لیتا ہو وہ بڑا سمجھدار ہے، پیسہ جائز آ رہا ہے ناجائز آ رہا ہے، آن لائن تجارتیں شروع ہو گئی ہیں، کسی کو توفیق ہی نہیں کسی سے پوچھ ہی لے کہ آن لائن بزنس شروع ہے جائز بھی ہے کہ ناجائز ہے، بس ٹک ٹک کرتے جاؤ کلک کرتے جاؤ، پیسہ آ رہا ہے ارننگ ہو رہی ہے، کسی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پوچھتے ہیں تو ناجائز نہ نکلے کہیں۔ میرے عزیز بھائیو یہ پیسہ ساتھ جائے گا،
مال کماؤ، ضرور کماؤ، بڑا کماؤ، بڑے مالدار ہو جاؤ، کوئی بری بات نہیں ہے، حلال کا کماؤ، جائز کا کماؤ۔ نہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جب مدینہ میں گئے اتنے غریب تھے کہ شادی کے لیے حق مار کے پیسے نہیں تھے، شادی نہیں کی، تجارت کی، کچھ دنوں بعد پیسہ آیا تو پھر شادی کر لی، غریب آدمی تھے۔ لیکن جب انتقال ہوا اتنی تجارت کی، جب انتقال ہوا 3 ارب 10 کروڑ 50 لاکھ دینار ترکے میں چھوڑے۔ دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، 4.5 ماشے سونے کا ہوتا ہے۔ 3 ارب 10 کروڑ 50 لاکھ سونے کے سکے چھوڑے ہیں جائیداد میں، اتنا بڑا امیر، اور ہے کون؟ 10 مبشرہ میں سے، سیدھا جنتی، دنیا میں پرمٹ مل گیا تھا، اللہ کے نبی نے 10 صحابہ کے نام گنوا دیے تھے، فرمایا یہ سیدھے جنت میں جائیں گے، یہ جنتی ہے۔ لیکن جائیداد اتنی بڑی ہے کہ ہمارے پاکستان میں کسی کے پاس بھی اتنی نہیں، ہمارے پاکستان میں کسی کے پاس اتنی جائیداد نہیں جتنی عبد الرحمن بن عوف کے پاس تھے، حلال کی تھی۔ تو کمانا منع نہیں ہے میرے عزیز بھائیو، حلال کمائیں، جائز کمائیں، علماء سے پوچھ کر کمائیں، جائیدادیں صحیح تقسیم کریں، حق ہر ایک کو اس کا دے دیں۔ پھر آپ کے مقدر کا جو مال ہے، منبر رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہوں، آپ کے مقدر کا جو مال ہے وہ آپ کے قدموں میں پہنچے گا، اگرچہ آپ لوگوں کو اس کا حق دے دیں، ناجائز نہ کمائیں۔ اور جو آپ کے مقدر کا نہیں ہے، منبر رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہوں، وہ آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ اب 10 پینترے بدلیں، اب 10 جگہ آگے گڑبڑ کر کے پیسہ کھینچیں، مجھے میرے رب کی قسم جو آپ کے مقدر کی روزی نہیں ہے وہ نہیں ملے گی، بھلا 10 آپ جتن کریں حرام کمانے کے، اور جو آپ کے مقدر میں ہے وہ آپ کے قدموں میں گرے گی، بھلا آپ 10 جگہ نیچے گر جائیں، کہیں میں حرام نہیں کھا سکتا، حلال کھانی ہے، اللہ آپ کے قدموں میں ڈالے گا۔ کسی حدیث پر بات ختم کرتا ہوں، کیسے قدموں میں ڈالے گا؟ میں نے منبر رسول پہ بات کی ہے تو رسول کی بات کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجله۔ لوگوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہوں، کیا ہے میرے نبی کو کس نے مجبور کیا اتنے الفاظ کہنے کے؟ میرے اور آپ کی سوچوں نے مجبور کیا کہ کل میری امت آئے گی اس کے ان باتوں پہ یقین نہیں آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں میں سچ کہہ رہا ہوں، میری بات میں شک نہیں ہے۔ دوبارہ کہا لوگوں میں سچ کہہ رہا ہوں، میری بات میں شک نہیں ہے۔ پھر کہا لوگوں میں سچ کہہ رہا ہوں، میری بات میں شک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کو کس نے اس پہ مجبور کیا؟ یہ 3 دفعہ معنن کہنے کے بعد آپ نے کہا انسان کا رزق اس کو ایسے ڈھونڈتا ہے جیسے اس کی موت اس کو ڈھونڈتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کسی کی موت کسی انسان کو نہ ڈھونڈ سکے، وہ ایسے ہی واپس چلی جائے کہ اللہ مجھے بندہ ہی نہیں ملا۔ ایسے یہ بھی نہیں ہو سکتا کسی انسان کا رزق اس انسان کو نہ ڈھونڈ سکے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں حلال کمائیں گے کم آئے گی، رزق واپس چلا جائے گا، حرام کمائیں گے زیادہ آ جائے گی؟ غلط۔ میرے عزیز بھائیو، حلال کمائیں، حق والوں کو حق دیں، بہنوں کو ان کی جائیداد دے دیں، چھوٹے بھائیوں کو ان کا پورا حق دیں، سودا بیچے ہوئے ڈنڈی نہ ماریں،